بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل جہاں ہم نے سیرت پہ بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ضرورت ہو کہیں خاندان کا حوالہ دینے کی تو دے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خاندانی بڑائی اگر دین کے حدود میں رہ کے بیان کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بہرحال جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن حمیت وطیس، یعنی یہ آپ نے الفاظ کہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جنگ تو اب شروع ہوگی۔ یہ الفاظ جب آپ نے کہا تو سب ایک صحابہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اگرچہ یہ ایک اس وقت محاورہ تھا جو آپ نے پہلی بار بولا، لیکن عرب آج بھی بولا جاتا ہے، اور اس کا عرب ایک محاورے کے طور پہ بولتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ اب جیسے جنگ شروع ہوئی ہے، یعنی کہ جیسے ہم بھی اردو میں کہتے ہیں نا کہ معاملہ تو اب شروع ہوا ہے، بات تو اصل اب سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو یہ وہی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الآن حمیت وطیس، کہ اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔ جیسے جیسے لوگ جمع ہوتے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ثقیف کے قبیلے کی طرف پھینک کر کہا شاحت الوجوہ، یہ اللہ کرے کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ تیر انداز تیر نہ برسا سکے، اور پہلی دفعہ مسلمانوں کی تعداد بھی کیونکہ بہت زیادہ تھی اور اپنی جیت کا بھی یقین تھا، اس لیے کسی نے یہ کہا تھا کہ ہم ہار کیسے سکتے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہی ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے جیسے ہی حملہ ہوا بھاگنا شروع ہو گئے، اور مسلمان آرمی جو تھی وہ تتر بتر ہو گئی۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات ہیں، جب عام لوگ بھاگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع رہے، اور کبار صحابہ جو تھے، جو سارے بڑے بڑے صحابہ تھے جو پہلے ایمان لائے ہوئے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ جمع رہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات جو ہیں 25 اور 26 میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بہت جگہ پہ مدد کی ہے، اور حنین میں بھی جب تمہیں اپنی کثرت بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن پھر کوئی چیز کام نہ آئی، اور زمین باوجود اس سے کہ بہت ہی وسیع تھی وہ تمہارے لیے تنگ ہو گئی، اور تم لوگ پیچھے پھیر کے بھاگنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنی سکینت رسول پہ اور مومنین پہ، وانزل جنودا لم تروہا، اور اس نے وہ لشکر اتارے جن کو کہ تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور کافرین کی جزا یہی ہے کہ ان کو ملنا چاہیے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے بخشش فرمائی اس کے بعد، علی من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیات تھی جو حنین کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی میں وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تمہاری کثرت نے تمہیں مغالطے میں ڈالا ہے، اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، اور مسلمان آرمی کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مدد بھیجی جس کو تم دیکھ نہ سکتے تھے۔ لیکن کچھ صحابہ نے جس بات کو نوٹ کیا وہ اس میں زبیر بن مطعم تھے، کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے کالے بادل نیچے اتر رہے ہیں اور وہ لوگوں میں پھیل گئے ہیں۔ شیبہ ابن عثمان، شیبہ کا جو باپ تھا وہ جنگ احد میں مر گیا تھا، اور قریش کی طرف سے لڑتے لڑتے وہ مر گیا تھا۔ شیبہ نے اگرچہ اب اسلام قبول کیا تھا
لیکن دل میں ابھی بھی غصہ تھا کہ باپ کی موت پر۔ اور جب اس نے دیکھا کہ سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا ہوں، اور اس نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ پیچھے سے آپ کو مارے اور آپ کو قتل کر دے۔ اچانک ایک تیز روشنی اس کی طرف آئی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی کہتا ہے کہ ایک ایسی تیز روشنی آئی کہ مجھے اندھا کر کے رکھ دیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر اس دیکھا اور سمجھ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اہدی شیبہ، کہ اے اللہ تو شیبہ کے دل کو ہدایت دے اور شیطان کو اس کے دل سے نکال دے۔ آپ نے یہ دعا 3 دفعہ مانگی۔ اس پر ایمان شیبہ کے دل میں جمع ہو گیا اور پھر وہ بہت جم کر لڑا۔ مگر ہوا یہ کہ جب مسلمان اکٹھے ہو گئے اور مل کر حملہ انہوں نے کیا تو دشمن نے بھاگنا شروع کر دیا اور سب ادھر سے ادھر بکھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ اتنا شدید تھا کہ باوجود اس کے کہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے، اسلحہ بھی تھا، وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ لیکن آپ نے حکم دیا کہ سب کو تلاش کرو اور بھاگنے نہ دینا، جتنے بھی لوگ ہیں انہیں پکڑو اور انہیں مارو، کیونکہ وہ پھر مل کر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ان سے کیا سبق سیکھتے ہیں کہ اگرچہ کتنا ہی بہترین اسلحہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی تعداد کیوں نہ زیادہ ہو، لیکن اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو مدد نہیں آتی ہے اللہ کی۔ اپنی قوت پر بھروسہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے، ذاتی قوت سے نہیں آتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ میں عورتیں اور بچے اور جانور سب میدان جنگ میں لائے گئے تھے، جس کو کہ ان کے بوڑھے شخص نے منع بھی کیا تھا، لیکن ان کا چیف کیونکہ نوجوان تھا وہ نہیں مانا تھا، اس لیے کم از کم 6,000 لوگ قیدی بنائے گئے، 24,000 اونٹ قبضے میں آئے، 40,000 بھیڑ بکریاں آئیں، اور یہ سب کے سب جو مسلمان آرمی کو ملے، اور یہ ساری جو بوٹی تھی یعنی کہ غنیمت تھی، مال غنیمت تھا، یہ جورانہ میں جمع کر دیا گیا تھا۔ جب قیدی آئے تو ان قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھیں، اور ان خاتون نے یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام شیمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم میری بہن ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری کمر پر ابھی بھی وہ نشان ہے جو تم نے مجھے کاٹا تھا جب میں نے تمہیں اٹھایا ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور شیمہ کو چوائس دی کہ یا تو اسلام قبول کر لے یا وہ تحفے تحائف لے کر واپس چلی جائے۔ اس نے تحفے تحائف لینے پر زیادہ اتفاق کیا اور لہٰذا اسے بہترین تحفے تحائف دیے گئے۔ اب اس کے بارے میں ہمارے پاس سیرہ میں نالج نہیں ہے کہ آیا وہ اسلام لائی یا نہ لائی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حلیمہ سعدیہ کو بھی لے کر آئی تھی، لیکن یہ بھی آگے نہیں پتہ کہ وہ اسلام لائے یا نہیں لائے۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ طائف کے لیے کر لیا اور اس کا محاصرہ کر لیا، جبکہ طائف کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شہر ایک اونچی جگہ پہ تھا، اونچی قلعوں کے ذریعے انہوں نے اپنا دفاع کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اپنی پروٹیکشن کے لیے اسلحہ بھی تھا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس وہ اسلحہ بھی تھا جو کہ مسلمانوں نے کبھی نہیں استعمال کیا تھا، مثلاً قلعوں کے اوپر سے گرم پانی کا یا گرم تیل کا انڈیلنا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ قلعے کے دروازے بند کر لیے جاتے تھے، اور پھر وہ دروازے اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ اتنی آسانی سے ٹوٹتے نہیں تھے، لہٰذا اگر کوئی توڑنے کے لیے فوج وغیرہ جاتی بھی تھی تو اوپر سے گرم تیل یا گرم پانی جو ہے وہ انڈیلا جاتا تھا، پتھر پھینکے جاتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں اس وقت کا اسلحہ تھا۔
تو یہ سب چیزیں اس وقت ان کے پاس تھا، اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان اندر تھا، اندر ان کے نہریں تھیں، ان کی کاشتکاری تھی، سب کچھ تھا، اس لیے وہ بہت محفوظ تھے۔ اور ایسا بھی اسلحہ جو تھا جو کہ مسلمانوں نے کبھی استعمال نہ کیا تھا، وہ تھا کیٹاپلٹ۔ کیٹاپلٹ جس کو اردو میں منجیق کہتے ہیں، یہ غلیل کا کام کرتی ہے۔ جیسے غلیل میں پتھر ڈال کے پھینکا جاتا ہے، منجیق میں بڑے بڑے پتھر ڈال کے ایک بہت فورس کے ساتھ پھینکے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اس میں پھر ایسی بھی پھینکے جاتے ہیں پتھر جس سے جا کے آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں نے کبھی اسلحہ نہ تھا اور نہ ہی اس کو استعمال کیا تھا، آتا ہی نہیں تھا استعمال کرنے کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ وہ ان ہتھیاروں کا استعمال سیکھ کر آئیں، اور جو کہ مسلمانوں نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے۔ تو اس میں ہی یہ یعنی کہ پہلے مسلمان جنہوں نے کہ اس کو کیٹاپلٹ کو استعمال کیا وہ کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہسٹری اور وارفیئر میں موجود ہے کہ اس چیز کو پہلے مسلمانوں نے استعمال نہیں کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں کتنا ہی حیران کن بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی سوچ کتنی آگے کی تھی، کہ آپ کو یہ خیال تھا کہ اگر طائف کا محاصرہ کرنا پڑ گیا تو پھر کیا کیا جائے، اس کی تیاری بھی آپ نے کر لی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے تو ان صحابہ نے نہ صرف اس کا استعمال بلکہ اس کا بنانا بھی سیکھ لیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ اسلحہ تھا جسے کہ بیٹنگ ریمز کہتے ہیں، یا ایک ٹرٹل شیل ہوتا ہے۔ وہ یہ ٹرٹل شیل یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا سا کور ہوتا ہے جس کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں تاکہ جب دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی چیز استعمال کریں تو اوپر سے گرم تیل وغیرہ جو ہے وہ ان کے اوپر نہ گرے، اور گرم تیل سے بچنے کے لیے دروازوں پر مارنے کے لیے جو بیٹنگ ریمز ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو کہ دروازوں پہ مارا جاتا ہے زور زور سے، جیسے ہم نے پکچرز میں بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے زور زور سے وہ چیز ماری جاتی ہے تاکہ دروازے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں یا کھل جائیں۔ تو اس لیے اسی طرح پھر یہ ہوا کہ پہلی دفعہ طائف کے دروازے کے باہر بہت سے باہر سے کیٹاپلٹ بنایا گیا، اور جس راستے سے تیر برسائے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور صحابہ کو دوسرا راستہ بتا دیا کہ اس راستے سے یہ طائف پہ پہنچے، اور جن پر سے صحابہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یعنی نماز بھی پڑھی اسی جگہ پر۔ جب اہل طائف نے اسلام قبول کر لیا تو ایک مسجد بنا دی گئی جو آج بھی قائم ہے، جس کا نام مسجد ابن عباس ہے۔ یہ طائف کی ایک مین مسجد ہے۔ لہٰذا اب محاصرہ طائف کا شروع ہو گیا، مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اور جو اسلحہ بھی بنایا گیا وہ بھی کام نہیں آ رہا تھا، کیونکہ قلعوں کے دروازے کھولنا بہت مشکل تھا اور کھل نہیں رہے تھے دروازے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ واپس چلے جائیں، اور چلے جانا چاہیے تھا مگر صحابہ نہ مانے۔ چلے جانا چاہیے تھا لیکن صحابہ نہ مانے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جب یہاں تک آ چکے ہیں تو ہم اب خالی ہاتھ کیسے واپس چلے جائیں۔ لہٰذا صحابہ نے کیا کیا کہ ان کی جو زراعت تھی، کھیت تھے جس میں جو کچھ اگا ہوا تھا وہ جلانے شروع کر دیے۔ اس پر اہل طائف نے بہت منت سماجت کی کہ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے پھر وہ زمین برسوں کے لیے قابل کاشت نہیں رہتی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کاشت کو جلانے سے منع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کیا کہ عام اعلان کیا کہ جتنے غلام اگر باہر آ جائیں گے تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا، اور اگر عام انسان جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے تو ان کو پروٹیکشن دی جائے گی، ان کو مارا نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ سے چند لوگ تو باہر آئے مگر زیادہ تر لوگ باہر نہیں آئے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کے لیے صحابہ کو کہا اور صحابہ مان گئے۔ اب کتنے دن یہ وہاں پہ رہے اس کے بارے میں
سیرہ میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. کچھ کہتے ہیں 20 دن، کچھ کہتے ہیں 30 دن، 13 دن، کچھ کہتے ہیں 40 دن، کچھ کہتے ہیں 2 ہفتے. لیکن جو زیادہ تر خیال ہے وہ یہ ہے کہ 2 ہفتے یا اس سے کم رہے. اب جو رانا واپس آئے جہاں پہ کہ مال غنیمت موجود تھا، تو صحابہ نے آپ سے یہ کہا کہ آپ ان کے حق میں بد دعا کریں، تو ثقیف کے لیے بد دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم اہدی ثقیف، کہ اے اللہ تو ثقیف کو ہدایت دے. تو یہاں پہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کیا اچھی باتیں ہمیں اپنے طور پہ اپنے عمل کے لیے ملتی ہیں. وہ یہ ملتی ہیں کہ جو عقلمند لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے لوگوں پر صادر نہیں کرتا، مجبور نہیں کرتا لوگوں کو کہ میری بات کو مانو، میری بات مانا جائے. اگرچہ آپ کا فیصلہ درست تھا کہ پہلی دفعہ ہی واپس چلے جانا چاہیے تھا، بہت سی جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی، لیکن پھر بھی جب صحابہ نے کہا ہمیں رکنا ہے تو آپ رک گئے. دوسری بات یہ کہ بد دعا نہیں کی. اگرچہ اسی شہر نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس قدر آپ کو اذیت دی تھی، اس کے باوجود اسلام کا گول یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مار دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا ان کی جانیں ضائع کر دی جائیں. اسلام تو اس لیے آیا ہے کہ وہ بھلائی کو عام کرے، لہٰذا آپ نے دعا کی ان کے لیے. تیسری بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ دنیا آزمائشوں کا نام ہے. جب مکہ تو جب کہ فتح ہو چکا تھا، لیکن طائف تو بہت آسان لگ رہا تھا، اس کے باوجود طائف فتح نہ ہو سکا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی فتح اور شکست کا نام ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. فتح بھی آپ کو کبھی نصیب ہوتی ہے اور کبھی کہ کچھ امور میں آپ کو کامیابی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اگر ہمیں کسی کام میں کوئی کامیابی نہ ہو کوشش کے باوجود بھی، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، بلکہ اس شکست میں ہی کوئی ایک ہمارے لیے سبق ضرور ہوتا ہے جو ہمیں اپنے لیے لینا چاہیے. چوتھی چیز جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہے ٹیکنالوجی کا سیکھنا. یہاں دیکھیں سائنسز کا سیکھنا. کسی بھی مسلم کے لیے جو ہے نا اس علم کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ دینی معاملات میں ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا، لیکن اگر سائنسی طور پر، ٹیکنالوجی کے طور پر وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہیں تو ہمیں ان سے وہ ٹیکنالوجی بھی سیکھنی ہے اور وہ علم بھی سیکھنا ہے. نالج جو ہے وہ اسلامک نہیں ہے بلکہ یونیورسل ہے، اور اس کا فائدہ مند علم کا لینا ہمارا دین ہمیں منع نہیں کرتا. اگر دین کا نقصان نہیں ہے تو ہمیں جو نالج ہے اس کو لے لینا چاہیے، جو علم ہے وہ لے لینا چاہیے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کیٹاپلٹس نہ صرف استعمال بلکہ بنانے بھی سیکھے اور پھر بنائے بھی اور ان کا استعمال بھی کیا. تو یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے کہ مومن جو ہے وہ لا علم نہیں رہتا. مومن صرف اپنی غیرت ہی میں نہیں رہتا، بلکہ اگر اس کو ایک ایسی چیز جو نفع مند ہے اس کے اپنے لیے بھی، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ کسی چیز کا بنانا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اگر اس کو وہ نفع مند علم ہے تو اس کو لے لینا چاہیے اور اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے. تو یہاں سے ہم اپنے لیے جو اپنی زندگی کے لیے سبق سیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی علم جو کہ ہمارے پاس اگر نہیں ہے اور کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہے تو ہم اس کو لیں، سیکھیں اور اس کو استعمال بھی کریں اپنے نفع کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے. اس کا لے لینا کوئی عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. بہت سے لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں،
ہمیں ان کی دعائیں ضرور جو جس نے دعا کے لیے کہا ہو اس دعا کو مانگ لینا چاہیے، اور یہ ضرور مانگیں کہ ہر ایک کی جائز خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کرے، کیونکہ کچھ لوگ ہمیں نہیں پتہ کہ کس قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، تو اس لیے جائز خواہشات کا پورا کر دے اللہ تعالیٰ، جس نے کہا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔